कायनात कायनात के सामने हमारी औकात। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि कायनात के सामने हम इंसानों की क्या औकात है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका गुरूर चूर चूर हो जाएगा जब आप जानोगे कि कायनात कितनी बड़ी है और इतनी बड़ी कायनात में हम कहाँ वजूद रखते हैं, या फिर हमारा वजूद इसके सामने कोई मायने भी रखता है कि नहीं। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी जमीन पर रहने वाले लोगों की तादाद यानी पूरी जमीन की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है। लेकिन जमीन पर मौजूद ये सभी 8 अरब लोग लॉस एंजलिस जितनी जगह पर पूरे आ सकते हैं। लॉस एंजलिस लगभग 1300 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें हमारी जमीन की तो पूरी जमीन लॉस एंजलिस से बहुत ज्यादा बड़ी है। हमारी जमीन की मोटाई मतलब डायामीटर लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं पर चांद का डायामीटर 3,500 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ पूरे आ सकते हैं। और हमारी जमीन इतनी बड़ी है कि जमीन के अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह आ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जमीन कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, जरा एक बात सोच कर देखो, जमीन के आगे हम कहाँ टिकते हैं। चांद जमीन से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। इसी दूरी में सोलर सिस्टम की सभी 8 प्लैनेट पूरे आ सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें तो हमारा सूरज जमीन से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमारे सूरज का डायामीटर लगभग 14 लाख किलोमीटर है। जमीन के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख जमीनें पूरी आ सकती हैं। यानी सूरज की वसअत का ख्याल हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए, हम इंसान सूरज की वसअत के सामने क्या औकात रखते हैं। ना सिर्फ इंसान बल्कि सूरज की वसअत के सामने जमीन और चांद की भी कोई हैसियत नहीं दिखाई देती। हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी जमीन जैसे 1300 जमीनें पूरी आ सकती हैं और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर पूरे आ सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज ना सिर्फ जमीन बल्कि जुपिटर की औकात से भी कहीं गुना बड़ा है। लेकिन औकात की बात करें तो ये तो बस एक शुरुआत है। अगर हम बात करें पूरे सोलर सिस्टम की तो हमारे सोलर सिस्टम का डायामीटर 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सोलर सिस्टम में हमारे 8 ग्रह के साथ 5 बौने ग्रह, लाखों एस्ट्रॉइड और करोड़ों मीटोराइड मौजूद है। सूरज से लेकर नेपच्यून की दूरी करीब 4.5 अरब किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूरज की नेपच्यून तक सूरज की लाइन बनाए, इस लाइन में सूरज जैसे तकरीबन 3000 सितारे पूरे आ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम की साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। अगर प्लूटो से हम सूरज को देखें तो सूरज प्लूटो से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा सोलर सिस्टम प्लूटो के बाद भी कहीं गुना आगे तक फैला हुआ है। यहाँ तक हम देख चुके हैं कि सूरज की साइज भी इतने बड़े सोलर सिस्टम के सामने छोटी पड़ जाती है। अगर हम और आगे की बात करें तो सूरज से और भी बड़े तारे कायनात में मौजूद हैं। यह है वेगा स्टार, जिसका डायामीटर 38 लाख किलोमीटर है और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे पूरे आ सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है आर्कटुरस, जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे 17,000 तारे पूरे आ सकते हैं। इसके और आगे चलने पर कायनात में एक और तारा है रिगेल, जिसका डायामीटर 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर आर्कटुरस जैसे 50 तारे पूरे आ जाएंगे और सूरज जैसे 4,85,000 तारे पूरे आ जाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि सूरज भी यहाँ कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। यह है बेटलजोस, जिसका डायामीटर 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। इसमें रिगेल जैसे 1400 तारे पूरे आ जाएंगे और सूरज जैसे 67 करोड़ तारे पूरे आ जाएंगे। अब आप सोचिए, यहाँ आकर सूरज भी रेत की कण के बराबर लग रहा है। इसके आगे हम मिलते हैं वीवाई कैंस मेजोर्स से, जिसका डायामीटर 2 अरब किलोमीटर है और इससे भी बड़ा है यूवाई स्कूटी, जिसका डायामीटर लगभग 2 अरब 40 करोड़ किलोमीटर है।
اور اب تک سب سے بڑا تارا ہے اسٹیفنسن 2.8 انچ، جس کا پھیلاؤ 3 ارب کلومیٹر کے برابر ہے۔ یعنی اس تارے کے اندر سورج جیسے 9 ارب 83 لاکھ تارے پورے آ جائیں گے۔ کائنات میں اب تک اس سے بڑا کوئی تارا نہیں ملا۔ اس تارے کے سامنے سورج کا وجود نہ کے برابر ہے۔ ایسے میں ہم انسان اور ہماری زمین تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے اس تارے کے اندر زمین کا وجود میں نے بھی رکھتا ہے کہ نہیں۔ اب اگر ہم بات کریں اس سے بھی بڑے ساختوں کی یعنی اسٹرکچرز کی تو ہم پہنچ جائیں گے کیٹس آئی نیبولا کے پاس۔ یہ 0.5 لائٹ ایئرز بڑی ہے، یعنی روشنی کو بھی اسے پار کرنے میں 4 مہینے 26 دن لگیں گے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑے تارے کے مقابلے کتنا بڑا ہے۔ اس نیبولا کے اندر اسٹیفنس جیسے لگ بھگ 3000 تارے پورے آ جائیں گے، اور اس سے بڑا ریلیکس نیبولا ہے جس کا ڈایا میٹر 5 لائٹ ایئرز ہے، یعنی روشنی کو اسے پار کرنے میں 5 سال لگیں گے، اور اس پہ اسٹیفنس جیسے 15000 تارے رکھے جا سکتے ہیں۔ اس سے بھی آگے ہے اورے نیبولا جو 24 لائٹ ایئرز چوڑا ہے، اور اس سے آگے ہمیں ملتا ہے اومیگا سینٹوری جس کا ڈایا میٹر 150 لائٹ ایئر ہے۔ اور اب تک جن تین کامل ساختوں کو ہم نے دیکھا ہے، ان سب کو اپنے اندر سمانے والی ان سب سے کروڑوں گنا بڑی ہے ہماری گیلیکسی ملکی وے، جو کہ 1 لاکھ لائٹ ایئرز کی ڈایا میٹر میں پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی یہ اتنی بڑی ہے کہ اسے پار کرنے میں بھی روشنی کو بھی 1 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ ہمارے اس گیلیکسی میں اس طرح کے بڑے بڑے 400 ارب تارے موجود ہیں، اور اتنے ہی گرہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہاں آ کر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی ہے۔ اس کے اندر ہماری زمین ختم بھی ہو جائے، اتنی بڑی گیلیکسی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑنے والا ہے۔ ہمارا سورج بھی ختم ہو جائے تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کائنات کا سب سے بڑا تارا بھی ختم ہو جائے تب بھی اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کائنات یہاں بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے آگے چلنے پر ہم ہمارے پڑوسی گیلیکسی اینڈرومیڈا کی بات کریں تو یہ ہماری گیلیکسی سے دگنی بڑی ہے۔ اس گیلیکسی کے اندر 10 خرب تارے موجود ہیں۔ اب تک جانے گئے سب سے بڑے تارے اسٹیفنسن سے اس گیلیکسی کو بھر دیا جائے تو اس میں 40,000 خرب اسٹیفنس جیسے تارے آ سکتے ہیں۔ اگر ہم اور آگے زمین سے 23 کروڑ لائٹ ایئر دور جائیں تو ہمیں ایک اور گیلیکسی ملتی ہے، UGC 2885 گیلیکسی، جو کہ 4,63,000 لائٹ ایئرز میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ہماری گیلیکسی سے 4 گنا بڑی ہے، اور اس میں 50 خرب تارے موجود ہو سکتے ہیں۔ زمین سے 100 کروڑ لائٹ ایئر دور اس سے بھی اور بھیانک اور بڑی گیلیکسی ہے، IC 1101 گیلیکسی، جو کہ 40 لاکھ لائٹ ایئرز کی ڈایا میٹر میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں 1000 خرب تارے رہتے ہیں۔ اس کے اندر 30,000 سے بھی زیادہ ملکی وے جیسی گیلیکسی سما سکتی ہے۔ اور اگر ہم اس سے بھی آگے چل کر اور دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ بڑی گیلیکسی کائنات میں موجود ہے، جس کے سامنے ملکی وے گیلیکسی کچھ بھی نہیں۔ زمین سے 300 کروڑ لائٹ ایئر دور یہ ہے الکیونس گیلیکسی، جو کہ 1 کروڑ 60 لاکھ لائٹ ایئرز جتنے ڈایا میٹر میں پھیلی ہوئی ہے، جس میں ہماری گیلیکسی ملکی وے جیسی 40 لاکھ گیلیکسی سما جائیں گے۔ اب ہم کائنات کے کافی بڑے اسکیل پر پہنچ چکے ہیں۔ کیا ہماری گیلیکسی جس کی وسعت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ ابھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب ہم اگر اور آگے چلے اور پوری کائنات کی بات کریں تو ہماری پوری کائنات جیسی ہم نے اب تک آبزرو کیا ہے وہ 93 ارب لائٹ ایئرز ڈایا میٹر میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایسی 200 ارب گیلیکسیز موجود ہے۔ اور کائنات کے سامنے تو سب بڑی گیلیکسی الکیونس گیلیکسی بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ اور جب اتنی بڑی گیلیکسی بھی کچھ نہیں ہے تو سورج اور زمین کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے۔ اور ہم تو اس کے سامنے کہیں نہیں دکھتے۔ ہمارے جیسے 8 ارب لوگ یعنی ہم سب زمین والے مل کر بھی کائنات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ اگر اتنی بڑی کائنات میں کہیں زندگی نہیں ہے، صرف زمین پر ہی زندگی ہے، تو ہم اتنی بڑی کائنات میں کافی زیادہ اکیلے ہیں۔ یہاں پر کائنات جو ہماری سوچ سے زیادہ بڑی ہے یہ پوری طرح سے ویران ہے۔ اگر ایسا ہے تو کافی ڈراؤنا ہے۔
یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کتنے اکیلے ہیں، اور اگر اس میں زندگی ہے بھی تبھی ہم کبھی اتنی دور تک ایلین سے مل نہیں سکتے، اور تب بھی ہم اکیلے ہیں اس کائنات میں، جبکہ یہ کائنات بھی یہاں آ کے نہیں رکتی، کیونکہ فی الحال ہم نے اس کے آگے دیکھا بھی نہیں ہے کہ کائنات کا پھیلاؤ آگے کتنا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ختم ہوتی ہے تو اس سے آگے بھی کیا اور کائنات بھی ہے؟ اگر ہاں، ہماری کائنات سے بھی بڑی کائناتیں ہیں دوستو، اس طرح سوچنے کا کوئی انت نہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، اب تک کائنات کی جانی گئی سائنس کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج سائنسدان بھی کائنات کی اتنی بڑی سائز کو دیکھ کر حیران ہیں، اور یہ مان چکے ہیں کہ اس کائنات کے سامنے ہم انسان کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات میں ہم ایک چھوٹی سی گیلیکسی ملکی وے میں موجود ہیں، ایک چھوٹے سے سولر سسٹم میں رہنے والے ایک چھوٹے سے تارے کے چاروں اور موجود ایک بہت چھوٹے گرہ پر واقع کافی چھوٹے 200 ملکوں میں رہنے والے 8 ارب لوگوں میں ہم سے ایک انسان اس پوری کائنات کے سامنے حیثیت نہیں رکھتا۔ کیا آپ کے پاس خود پر غرور کرنے کا کوئی کارن ہے؟ کس وجہ سے آپ خود کو اسپیشل سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی کارن ہے تو ہمیں بتائیے کیا وجہ ہے کہ آپ خود پر غرور کر سکتے ہو۔ آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے زمین پر ایک ایسی مخلوق موجود تھی جس نے قریب 10 کروڑ سال تک زمین پر حکومت کی، جو خود سائز میں ہم سے کئی گنا بڑی اور ڈومیننٹ تھی، لیکن صرف ایک ایسٹرائیڈ نے اس پوری مخلوق کو ختم کر دیا۔ ایسے میں ہم انسانوں کی کیا حیثیت ہے؟ صرف ایک پل میں کائنات آپ کے وجود کو ختم کر سکتی ہے، آپ کی موجودگی کو تاریخ میں بدل سکتی ہے۔ تو بتائیے کیا کارن ہے آپ کے پاس کہ آپ